ٹک ٹاک میں ایک ویڈیو پر لکھا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو عورت آپ کو پسند ہو آپ اس سے نکاح کر لو. تو یہ بات قرآن سے واقعی ثابت ہے؟ آپ وضاحت کریں. قرآن کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، کہتا ہے قرآن. ٹک ٹاک پہ بعض دفعہ صحیح باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کرے گی آپ سے؟ پسند تو آپ کو ہر دوسری ویڈیو میں لڑکی آ رہی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ، تو دیکھتے ہی اس چکر میں تو اگلی تھوڑی کرے گی، اس کو تھوڑی آپ پسند آ رہے ہو. یہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو پسند کریں اور اتفاق سے وہ بھی ان کو پسند کر لے. ایک بات تو یہ قرآن میں واقعی یہ لکھا ہے ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو. ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے نا کہ دوستیاں مت کرو، گرل فرینڈ مت بناؤ اور چیٹنگ بیٹنگ مت کرو ان سے. تو ایک سیکنڈ یہ بات کمپلیٹ کرو پھر آپ. تو نکاح کرو ان سے. یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ہم بھی اللہ ہی کے کہنے کی وجہ سے چیخ چیخ کے تھک گئے بھائی کہ شادی کرو، شادی کو پروموٹ کرو. کیوں موت آتی ہے تمہیں شادی کرتے ہوئے؟ لیکن پسند کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، بہت ہی خاندانی عالم تھے، بہت زبردست. ان کی کتابوں میں ایسی علمیت ہے، آپ بیان القرآن ان کا ترجمہ پڑھیں نا اور باقی ترجمے پڑھیں، آپ کہو گے یہ جو بیان القرآن کا ترجمہ ہے نا، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے الہامی ہے. یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی مدد شامل حال تھی. بہت ساری ہم جب ترجمے دیکھتے ہیں نا تو عربی کا مفہوم اردو میں ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مفسر کے لیے، بڑا مشکل ہوتا ہے. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ کا علم بھی تھا اور اللہ نے جو ان کی جو سینس تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. یہ اس وقت کے لوگ بھی گواہی دیتے تھے. ان سے مشکل سوال، آئی کیو لیول بہت ہائی تھا ان کا. ایک ہندو ان کے پاس آیا اپنے پنڈت کو لے کر اور اعتراض کیا کہ آپ بتائیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو بولنے کے لیے ایک آلے کی ضرورت ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے، تو اللہ نے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت مولانا تھانوی فرمایا ہاں اللہ نے کلام کیا جو قرآن ہے. تو کہا پھر اللہ کی بھی زبان ہے کیا؟ زبان کے بغیر تو کلام ہو نہیں سکتا. تو اللہ کے پاس بھی کوئی تو پارٹ ہوگا نا، کوئی عضو ہوگا، جبکہ آپ کہتے ہیں اللہ اعضاء سے پاک ہے. تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ ہم زبان سے بولتے ہیں. زبان کس سے بولتی ہے؟ کہ زبان کو بولنے کے لیے کوئی آلہ چاہیے ہے بھائی؟ اس نے کہا بھی زبان تو خود بولتی ہے. انہوں نے کہا اللہ بھی خود ہی بولتا ہے. تو بہت زیادہ حاضر جواب تھے، وہ بہت زیادہ حاضر جواب تھے. تو ان کا جو بیان القرآن ترجمہ ہے نا، میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مولانا تھانوی ہمارے اکابر میں سے ہیں یا علماء دیوبند میں سے ہیں. لوگوں نے تو آج کل یہ ان الفاظ کو ایک وہ بنا دیا ہے، یعنی ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرے نا تو ایسا بنا دیا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی فرقہ پرست ہے یہ. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھو اور 20 ترجمے دیکھو آپ. جس کے پاس علم ہوگا اس کو اندازہ ہو جائے گا ایسا خاندانی ترجمہ ہو نہیں سکتا. وہ صرف بریکٹ میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میں نے بریکٹ میں یہ میرا اضافہ ہے، لیکن اس سے اس ترجمے کا مفہوم بہت واضح ہو جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ ہے ضالًا کا مطلب اردو میں گمراہی. ضالًا کا مطلب کیا ہے؟ ضال کہتے ہیں گمراہ کو نا. تو قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا، فَهَدَىٰ ہدایت دے دی. ہم نے آپ کو ضال پایا اور پھر ہم نے آپ کو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی. اب عربی میں جو ضال ہے نا وہ والا نہیں ہے جو اردو میں جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں. عربی میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اب یہ ادا کرنا اردو میں بڑا مشکل کام ہے، جس کو عربی میں بھی مہارت ہو اردو میں بھی مہارت ہو. تو نبی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہی تھے. تو حکیم الامہ نے سب نے اس کا ترجمہ جو کیا نا، اس ہر ترجمے میں اشکال ہوتا ہے کہ یار یہ وہ بات ایکسپلین ہو نہیں پائی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا. کیونکہ وہاں ضلالت جو ہے نا گمراہی، اس کا مفہوم وہ گمراہی نہیں ہے جو عام سینس میں. نبی کو نبوت سے پہلے وہ علم نہیں تھا جو نبوت کے بعد علم. تو شریعت کے احکام سے آپ بے خبر تھے. گمراہ پہلے بھی نہیں تھے، بعد میں بھی نہیں تھے. پہلے بھی توحید پرست تھے، پہلے بھی سیدھے راستے پر تھے. پیغمبر پیدائشی سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں.
شریعت کے تفصیلی احکام معلوم نہیں تھے, اس کو قرآن نے ضلالت سے تعبیر کیا ہے. اور ہدایت کا مطلب وہ نہیں جو کسی کافر کو یا کسی گنہگار کو ہدایت ملتی ہے وہ توبہ کرتا ہے. یہاں ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ اور یعنی جو تفصیلی احکام ہے نا شریعت کے, جو آپ کو معلوم نہیں تھے وہ بتا دیے. تو ایسا خاندانی ہر جگہ ایسا ہی آیتوں میں, اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا باخبر کر دیا. کتنے دو لفظوں میں وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا. تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اے ایمان والو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. اب پسند کا فوراً مفہوم یہ ہوتا ہے جو خوبصورت لگے, یہی مطلب ہوتا ہے نا. بھائی آپ کہہ رہے ہو مجھے بڑی پسند ہے وہ لڑکی, کیا مطلب شکل اچھی ہے, یہی مطلب ہوتا ہے نا. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ پسند سے نہیں کیا, بلکہ اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے, قوسین میں ڈال دیا جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں, آگے لکھا مناسب لگے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پسند کا مطلب جس کی طرف تمہاری اٹریکشن ہو, تو اٹریکشن کا ترجمہ کیا جو تمہیں مناسب لگے, اور قوسین میں ڈال دیا کسی بھی مصلحت سے, یعنی مناسب لگے, اٹریکشن ہو. اٹریکشن کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, خوبصورتی بھی وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ خوبصورت نہیں ہے, بیوہ ہے, عمر زیادہ ہے, لیکن ثواب بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, بھائی ثواب میں آخرت میں کمانا چاہتا ہوں اس لیے میں اٹریکٹ ہوں اس کی طرف. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یار اس کے یتیم بچوں کو پالوں گا, میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے تو چلو اس بہانے سے شادی کر لیتا ہوں, یہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بن سکتی ہے. بعض دفعہ آپ کو پسند نہیں, آپ کے ابا کو پسند ہے, آپ کہتے ہو چلو میرے ابا کی بہو بن جائے گی, میں ابا کی خاطر یہ نکاح کر لیتا ہوں. تو بیسیوں مصلحتیں ہو سکتی ہیں کسی کی طرف مائل ہونے کی. بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے خوبصورت ہے بھائی میں اس سے نکاح کروں گا تو میں زنا سے بچوں گا, ادھر ادھر جانے سے بچ جاؤں گا. تو بیسیوں, اب یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے. تو قوسین میں لکھا جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں, آگے بریکٹ بند, پسند ہو, یہ مناسب لگے. تو مناسب لگے طابہ کا ترجمہ ہے, اور کسی بھی مصلحت کا مطلب یہ اس میں عموم ہے, مناسب لگنی چاہیے. کہ وجہ کیا ہے یہ تم خود فیصلہ کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ جو اللہ میاں نے کہا نا جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو, اس کا مطلب صرف شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے, اس میں بیسیوں چیزیں ہیں. آخرت بھی آپ کے سامنے ہو سکتی ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے مجھے میچور, دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ نے جب شادی کی نا تو وہ بڑی عمر کی خاتون سے کی جو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں. ہمارے نبی نے فرمایا کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا, صحیح بخاری کی حدیث. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب مجھے اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے نکاح کرنا ہے. تو میں اگر میں کم عمر لڑکی سے کنواری سے کرتا تو وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کو پالا جائے, اس کو سنبھالا جائے, تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. تو اپنی بہنوں کی خاطر میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے تاکہ میری بہنیں کو ماں مل جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ بھی ما طاب لکم من النساء میں شامل تھیں. حضرت جابر کی اٹریکشن ان کی طرف اس بیس پہ نہیں ہو رہی کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا کم عمر ہیں, بلکہ اس بیس پہ ہو رہی ہے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو کوئی پالنے والی خاتون گھر میں مل جائے, تو وہ میچور عورت ہی پال سکتی ہے, تو وہ ما طابہ میں یعنی پسندیدہ عورتوں میں داخل ہیں. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے میں جب ترجمہ پڑھتا ہوں نا تو بیان القرآن ہی پڑھتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں پڑھتا. اور اس میں ٹو دا پوائنٹ بات ہے, صرف قرآن حل ہوتا ہے اس میں, ادھر ادھر نہیں جاتے. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے, بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اردو تفسیروں میں بھی اللہ کی بات کم ہوتی ہے, جو مفسر ہے نا اس کی اپنی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہر مفسر نے نا ایک خاص ذہن رکھ کے تفسیر کی ہوتی ہے. دیکھو یہ چیزیں علماء جانتے ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہوتا ہے, ترجمے کا. عوام کو نہیں پتہ چلتا یہ فرق. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ پہلے سے بنا ہوا ہے, آپ ہر آیت کو اسی پہ لے کے جا رہے ہوتے ہو. یہ تفسیر کا صحیح طریقہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں اللہ کی مراد پیچھے رہ جاتی ہے, آپ کی مراد آگے. آج کل کے بہت سارے اسکالرز نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں یا ماضی قریب کے اسکالرز نے, ان کا پہلے سے ایک ذہن تھا کہ ہم نے عوام کا یہ ذہن بنانا ہے, تو ہر آیت کو اس پہ لے کر گئے ہیں. وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے بالکل نیوٹرل ہو کے کہ میرا مائنڈ کیا کہتا ہے, میں کیا چاہتا ہوں, اس کو بالکل نہیں. انہوں نے کہا قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ ایکسپلین کرنا ہے. پھر ان کا اپنا مائنڈ کیا کہتا تھا اس کے لیے الگ سے انہوں نے حاشیے چڑھائے ہیں, اس کا نام رکھا ہے مسائل سلوک. نہیں یہی بات سمجھ میں, تاکہ یہ پتہ چل جائے بھائی یہ تفسیر نہیں ہے,
تفسیر تو یہیں تک ہے. باقی یہ میرے دماغ میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ آ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, یہ بھی, وہ بالکل الگ کر کے لکھے انہوں نے, تاکہ تفسیر اور ان کے اپنا جو مائنڈ تھا وہ دونوں آپس میں وہ مرج نہ ہو جائیں آپس میں. جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ قرآن دیکھ لے, باقی پھر انہوں نے اپنے ٹیکنیکل پوائنٹ الگ مسائل سلوک کے نام سے الگ الگ کر کے لکھے ہیں, اور بلاغت کے حکام الگ لکھے ہیں. تو اس لیے لیکن وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ترجمہ, کیونکہ گاڑی اس میں عربی اردو ہے, لیکن اردو میں عربی کے الفاظ اور عربی کی اصطلاحات بہت زیادہ ہیں. تو وہ علماء کے لیے بہترین ہے. یعنی کوئی عالم اگر کسی آیت میں پھنس جائے نا, اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو وہ بیان القرآن دیکھ لے, ان کی سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا. وہ پھر وہ اشکالات بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر اشکال ہو رہا ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کو نہ اٹھایا ہو اور اس کا خاندانی جواب نہ دیا ہو. یعنی آدمی کہتا ہے یار اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے, اس کا کیا جواب ہوگا, تو وہ ترجمے کے بعد نا پھر نیچے خود اشکال لکھا ہوتا ہے انہوں نے, اور پھر اس کا جواب لکھا ہوتا ہے, اور جواب بھی ایسا ٹو دا پوائنٹ, ایسا خاندانی ہٹو بچوں قسم کا جواب. تو لیکن چونکہ وہ عوام کے مینٹل لیول سے اوپر کا ترجمہ ہے, گاڑی اردو ہے, اور عربی کی اصطلاحات عربی اس میں بہت, اس کی مثال ہے جیسے جن لوگوں کو انگلش بہت اچھی آتی ہے, میڈیکل سائنس کے شعبے سے جو لوگ تعلق ہے نا, جن ڈاکٹروں کا, آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یوٹیوب پہ کوئی چیز ریکارڈ کراتے ہیں تو انگلش اور میڈیکل ٹرمز بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی کہ ساری زندگی انہوں نے علم انگلش میں حاصل کیا اور میڈیکل سائنس کی ٹرمینالوجی استعمال کی انہوں نے, تو وہ لاشعوری طور پر ان کی زبان پہ یہ سب کچھ آتا ہے. تو ان سے جب کہا جائے آسان زبان, تو کہتے ہیں ہم یہ ڈاکٹروں کے لیے کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے. تو مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن اصل میں علماء کے لیے لکھی ہے, علماء کے لیے. تو اس لیے ان کی جو اردو ہے نا وہ بڑی گاڑی ہے, اور اس میں اصطلاحات حدیث کی, فقہ کی, اور یہ اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں. تو عوام جب پڑھتی ہے تو اس کی کھوپڑی گھومتی ہے کیا لکھا ہوا ہے, لیکن علماء کو اس سے پھر بہتر کوئی تفسیر لگتی نہیں ہے, ایک دم ٹو دا پوائنٹ اور ہٹو بچوں قسم کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور عربی تفسیروں میں اگر کسی کو عربی آتی ہے, عالم ہے, تو تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی, یہ دو تفسیروں جیسی خاندانی تفسیریں میں نے نہیں دیکھی. ایک روح المعانی اور تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس کی عربی آسان ہے. روح المعانی کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جی کی تفسیر ہے عربی میں, وہ عربی بہت مشکل ہے ان کی. تو اس لیے جو طلبہ ہوتے ہیں نا جو زیادہ ان کے ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ ان کو پھر وہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن ابن کثیر کی تفسیر, یہ دونوں بڑی خاندانی تفسیریں. خوب سمجھ لو, تفسیروں میں بھی اٹرم پٹرم بہت کچھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے, تو ایسا نہیں ہے. تفسیروں میں اٹرم پٹرم صحیح بھی ہے, غلط بھی بہت کچھ ہے. تو بعض لوگ جو اناڑی ہوتے ہیں, صحیح علم نہیں ہوتا ان کے پاس, بس وہ عربی تفسیریں پڑھ کے نا, جو نئے نئے مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں, وہ پڑھ کے عوام کے سامنے وہ آیتوں کی تفسیریں شروع کر دیتے ہیں. جب ان سے کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ کہاں سے لا رہا ہے بھائی, تو کہتے ہیں تفسیر کی فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے لکھا ہے. تو فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے کچھ بھی لکھ دیا, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. بعض مفسرین کی عادت ہوتی ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں موضوع, صحیح, ضعیف, جو حدیثیں ملے سب لا کے لے آتے ہیں. تفسیر مظہری کتنی مشہور تفسیر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا یہ بیل کے سینگ پہ ہے, اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, اور بیل پتہ نہیں پانی کے اوپر ہے, جب بیل یوں سینگ ہلاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. حالانکہ وہ عبداللہ بن عباس کی طرف وہ قول کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن جو اناڑی مولانا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تفسیر مظہری میں لکھا ہے بھائی زمین کس پر ہے, بیل ہے جو اس زمین کو اپنی یوں سینگ پہ رکھی ہوئی یوں یوں گھومتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. تو عجیب عجیب چیزیں بھی ہیں اس میں. یہ جو بہت سارے مولانا ٹائپ کے لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ لمبی لمبی ادھر ادھر کے قصے, وہ ایسی تفسیروں سے اٹھا کے لے رہے ہوتے ہیں. اور بس تفسیر مظہری بہت اچھی تفسیر ہے, لیکن اس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے صحیح سند, اور صحیح سند سے کون سی چیز ہے اور ضعیف سند